السلام علیکم۔ کیا حال چال ہیں بچوں؟ آج جو ہم اس ویڈیو میں سبق پڑھیں گے اس کا نام ہے بجلی کی دریافت۔ اور بجلی کی دریافت جو ہے وہ انسان کے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک خیال یا سوچ کے ذریعے انسان کے اس میں ڈالی، اور پھر اس خیال کو جو ہے انسان نے اپنی کوششیں اور محنت کر کے عملی جامہ پہنایا۔ یعنی جب انسان اپنے اس کے ابتدائی دور میں تھا تو اس وقت جو ہے بجلی، گیس، اس طرح کی کوئی بھی چیز، نعمت جو ہے وہ اس کے پاس نہیں تھی، اور اس کے بغیر جو ان ساری نعمتوں کے بغیر اس کی زندگی جو تھی وہ گزرتی تھی۔ تو یعنی کہ وہ اتنی ابتدائی شکل تھی زندگی کی کہ اس وقت جو ہے خوراک بھی انسان کچی ہی کھاتا تھا، اس کو پکانے کا ڈھنگ جانتا نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھتا گیا اللہ کے بتائی ہوئی رہنمائی میں، اور پھر زندگی کے مختلف طور طریقے سیکھتے سیکھتے آج ایک جدید شکل میں زندگی کا جو ہے ایک پہلو ہمارے سامنے ہے جس میں سہولیات بہت زیادہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بجلی کی دریافت کیسے ہوئی اس کے بارے میں اس سبق میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس میں ایک بہن اور بھائی کے درمیان مکالمہ ہے جن کے ذریعے، مکالموں کے ذریعے سے آپ کو سبق کی وضاحت کی گئی ہے کہ بجلی کس طرح سے دریافت ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک جو ہے بچی لائبہ ہے، وہ اپنے کمرے میں ہے کہ اچانک لائٹ چلی جاتی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ لائٹ جاتی ہے تو گپ اندھیرا ہو جاتا ہے، تو اس کا بھائی جو ہے فوراً اس کے لیے چارجنگ لائٹ جو ہے وہ جلا دیتا ہے، تو جس سے لائبہ کو تسلی ہو جاتی ہے، اور وہ پھر سوال پوچھتی ہے کہ یہ تو بغیر تاروں کے ایک بلب ہے، تو یہ کیسے روشن ہو گیا؟ تو اس کے بھائی اسے بتاتے ہیں کہ یہ بیٹری میں موجود جمع شدہ بجلی کی وجہ سے روشن ہوا ہے۔ تو وہ مزید سوال کر رہی ہے کہ اس کے بغیر پنکھا بھی ہم چلا سکتے ہیں، یعنی کہ بجلی کی تار کے بغیر؟ تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ہم اس سے بہت سارے کام انجام دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو جمع شدہ توانائی ہے بیٹری کے اندر، اس سے ہم بہت سے اور دوسرے کام کر سکتے ہیں، جیسے آپ سب کو پتہ ہے چارجنگ فین ہے، چارجنگ لائٹ ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جدید سائنس کا دور ہے، اور نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں جس کے سبب ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو گئی ہے۔ اب وہ آگے بجلی کی دریافت کی کہانی اس کو سناتے ہیں اس کے بھائی، اور کیا بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے دریافت کسی ایک سائنسدان کا کارنامہ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سائنسدانوں کی کاوشوں سے بجلی اس شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ یعنی ایسے نہیں ہوا کہ ونس نائٹ، یعنی کہ بالکل ایک رات میں جو ہے بجلی دریافت ہوئی اور اگلے دن جو ہے وہ اسی شکل میں ہمارے پاس آنے لگی جو آج ہے، بلکہ کسی نے کوئی چھوٹی سی چیز دریافت کی، کسی نے اس کا کچھ حصہ دریافت کیا، کسی نے کچھ اس طرح ورکنگ کرتے کرتے، اس چیزوں پر کام کرتے کرتے موجودہ بجلی کی شکل ہمارے سامنے ہے۔ کھڑکی سے باہر دیکھو، آسمان جو ہے وہ کیسا بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور گرج چمک بھی ہے۔ انسان یہ مشاہدہ سردیوں سے کرتا آ رہا ہے، یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بارش آنے والی ہوتی ہے، بادل چھا جاتے ہیں، آسمان بالکل ڈھک جاتا ہے، کہیں کہیں بجلی چمک رہی ہوتی ہے، تو انسان کے ذہن میں سوال اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ گرج چمک اس کے اندر بادلوں میں کہاں سے آئی؟ تو اس وقت جو ہے ابتدائی طور پہ تھیلس آف میلیٹس نے بادلوں میں بجلی کی توانائی کا انکشاف کیا، اور برق سکونی اسی کی دریافت ہے۔ ٹھیک ہے، بجلی کی ایک قسم برق سکونی، برق مطلب بجلی اور سکونی مطلب ٹھہری ہوئی، تو اسی کی دریافت ہے۔ سن 1700 میں الیکٹریسٹی کا لفظ وجود میں آیا، جو سائنسدان ولیم گلبرٹ نے لاطینی زبان الیکٹروس سے لیا تھا۔ اس طرح پہل برق سکونی کی دریافت ہوئی تھی۔ برق سکونی یعنی ٹھہری ہوئی بجلی کی دریافت ہوئی تھی۔ اب آپ مزید آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ لائبہ نے اپنی دلچسپی برقرار رکھتے ہوئے پوچھا مزید کہ باقی برق سکونی دو چیزوں کے رگڑنے یا ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، کیا یہ تاروں میں نہیں بہتی ہے؟ تو نوید نے پر اعتماد لہجے میں جواب کہا، یعنی اس کے بھائی نے بتایا کہ آپ نے سردیوں میں محسوس کیا ہوگا کہ سویٹر جسم سے چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور دراصل یہ برق سکونی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اوٹو وان گیورک نے برق سکونی کا استعمال الیکٹروسٹیٹک جنریٹر ایجاد کر کے کیا، جو بہت سی خصوصیات کا حامل تھا۔ ٹھیک ہے، اس طرح رابرٹ بوائل نے تجرباتی اور مشاہداتی قوت کشش اور رد کو ثابت کیا۔ رابرٹ بوائل جو تھا وہ ایک سائنسدان تھا، اپنے تجربات اور مشاہدات کے ذریعے اس نے ثابت کیا کہ چیزوں کے اندر جو ہے قوت کشش یعنی ایک دوسرے کے قریب، اور رد یعنی ایک دوسرے کو ریپل یعنی کہ دور کرنے کی وہ ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ اور اسی کام کو مزید جو ہے چارلس فرینکولینس نے برقی چارج دریافت کر کے آگے بڑھایا۔ لائبہ جو ہے وہ یعنی کہ جو بہن تھی وہ بہت سے یہ سب کچھ غور سے سن رہی تھی،
مزید اس کے بھائی نے اسے بتایا کہ بینجامن فرینکلائن نے بادلوں کی گرج چمک کے ساتھ دوران فضا میں ایک برقی پتنگ اڑائی، یعنی جب بادل آسمان پہ تھے اور گرج چمک رہے تھے اس وقت اس سائنسدان نے ایک پتنگ اڑائی جس کی دم سے دھاتی کیلیں لٹکا دیں۔ دھاتی کیلیں یعنی لوہے کی کیلیں۔ اس کی توقع کے مطابق لوہے کی کیلوں سے شرارے پیدا ہوئے اور اسے زور سے ایک جھٹکا بھی لگا، اور یہ بہت خطرناک تجربہ تھا، کیونکہ کیا ہوتا ہے، بجلی ہمیشہ دھاتوں میں سے گزرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس تجربے سے اس نے ثابت کیا کہ بجلی مختلف دھاتوں میں سے گزر سکتی ہے۔ اکثر لوگ بجلی کی دریافت کا سہرا بینجامن فرینک ہی کے سر باندھتے ہیں، لیکن 1936 میں سائنسدانوں نے پرانے زمانے کے برتن حاصل کیے جو کہ ایک بیٹری کا تصور دے رہے تھے، کیونکہ اس میں دھاتوں کی پلیٹیں موجود تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بجلی کا استعمال جو ہے وہ بہت پرانا ہے۔